إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني طوق نجاتي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد. پروگرام اعجاز القرآن کے ساتھ عبدالخالق ہمدرد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروگراموں کے سلسلے میں ہم قرآن کریم کے اعجاز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اعجاز القرآن کا مطلب یہ ہے ساری دنیا اور سارے انسان، سارے جن وہ قرآن کریم کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہیں، اور یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک رہنے والا ابدی معجزہ ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی بہت سی خوبیوں اور محاسن کا تذکرہ پچھلے پروگراموں میں ہوا ہے، اور اس پروگرام میں بھی انشاءاللہ اسی بارے میں بات ہوگی، لیکن اس بات کا کہ قرآن کریم میں جو لفظی اسلوب ہے وہ اتنا خوبصورت، اتنا اچھوتا، اتنا نیا اور اتنا زبردست ہے کہ عربوں کی نثر، ان کی نظم، ان کے شعر، ان کے خطابت، ان میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ عرب قوم کے اندر جو سلسلہ تھا اس میں چونکہ قبائلی نظام تھا، اور ہر قبیلہ ایک الگ نظام یا ایک الگ حکومت کے طور پر زندگی گزارتا تھا، تو ان کا اپنا ایک اسلوب تھا کہ کس طرح سے وہ معاملات کو جو ہے وہ دوسرے قبائل کے ساتھ چلائیں۔ تو یہ جو لفظی اسلوب اور یہ ساری چیزیں ان کے ہاں اسی کو کمال سمجھا جاتا تھا۔ اس میں جو پہلی چیز ہوتی تھی وہ شعر تھا، قصیدہ تھا، جس کے ذریعے سے عرب اپنے قومی فخر کو اور ہر قبیلہ اپنی خوبیوں کو، اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو اور اپنی طاقت کے اظہار کو، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی تھیں جس میں وہ اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے بیان کر سکے، وہ شعر کے اندر بیان کی جاتی تھی۔ اور جب کسی محفل میں بات ہوتی تھی تو قبیلہ اپنے شاعر کو کھڑا کرتا تھا، اور وہ شاعر اپنے قبیلے کی صفات کو بیان کرتا تھا کہ میرا قبیلہ یہ ہے، میرا قبیلہ یہ ہے، میرا قبیلہ یہ ہے، اس نے یہ کیا، وہ ساری باتیں۔ اور پھر جو ان کے درمیان کوئی حکم ہوتا تھا، جو فیصل ہوتے تھے، وہ لوگ ان کے درمیان فیصلہ کرتے تھے کہ واقعی اس آدمی نے اپنے قبیلے کی جو تعریف کی ہے اور جو بیان کیا ہے وہ دوسرے سے اعلیٰ و رفع ہے۔ اسی طرح سے جب کسی جگہ ضرورت پڑتی تھی کسی صلح کی، کسی معاہدے کی، کسی بادشاہ کے پاس آدمی بھیجنے کی، تو وہاں پر خطیب کا انتخاب ہوتا تھا کہ وہ جائے اور ان سے بات کرے۔ اور عرب کے اس زمانے کے خطباء جو ہے نا وہ بھی بہت مشہور ہیں، اور شعراء بھی بہت مشہور ہیں۔ عربوں کا ایک وفد جو ہے وہ کسریٰ انوشروان، جس کو ہمارے اردو میں شاید نوشروان عادل کہتے ہیں، اس کے پاس گیا تھا۔ اس میں سیفی ابن اقسم وہ ان کے خطیب تھے، اور اس نے خطبہ دیا وہاں پر۔ تو اس کا خطبہ سننے کے بعد وہ کہنے لگا کہ واقعی تم لوگ مجھے عقلمند معلوم ہوتے ہو، تو کیا تم اپنی قوم کے سب سے بڑے آدمی ہو؟ تو وفد والوں نے کہا نہیں، ہماری قوم میں ایسے اور بھی بہت سارے۔
تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ صرف ہم نہیں، ہمارے اندر اور بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں۔ اس نے وہاں خطبہ دیا۔ اسی طرح سے ایک اور خطیب ہیں قیس ایادی، ان کا خطبہ عکاظ کے بازار میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا، اور جب قبیلہ ایاد کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عام الوفود میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیس ابن ایاد کو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنی اونٹنی پہ بیٹھا ہوا خطبہ دے رہا ہے، لیکن مجھے کوئی یاد نہیں اس نے کیا کہا تھا۔ تو وقت میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ مجھے وہ خطبہ یاد ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سناؤ۔ تو اس نے قیس ایادی کا وہ خطبہ جو ہے نا سنا ہے۔ اور اسی طرح سے اسی عام الوفود میں، عام الوفود جو ہے نا، عام الوفود اس لیے کہتے ہیں کہ وفود کا سال، کہ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ارد گرد کے قبائل نے دیکھا کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام کی دعوت پھیل رہی ہے، تو پھر ہر قبیلے کا وفد وہاں جاتا تھا کہ جا کے حالات معلوم کرو اور دیکھو کہ یہ حالات جو ہے وہ کیسے ہیں، اور جو آدمی اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے، تاکہ ہم بھی جو اپنا فیصلہ کریں کہ ہم قریش کے ساتھ ہوں یا نبی کے ساتھ ہوں۔ تو بنو تمیم کا وفد آیا، اور اس وفد میں زبرقان ابن بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ بھی شامل تھے۔ اقرع ابن حابس شاید یہ شاعر ہیں، اور زبرقان ابن بدر جو ہے وہ خطیب ہیں قوم کے۔ اور سورہ حجرات میں آیات نازل ہوئی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر کے پیچھے سے، کمروں کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں۔ یہ انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوا تھا۔ یہ آئے اور اپنے اسی طریقے سے قبائلی انداز میں آوازیں دی کہ باہر آ جاؤ، ہماری بات سنو، باہر آ جاؤ۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور اس محفل میں، تو انہوں نے جو شرط پیش کی وہ یہ تھی کہ جی ہمارا خطیب جو ہے نا وہ تقریر کرے گا، اور ہمارا شاعر جو ہے نا اپنا شعر پیش کرے گا، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ تو آپ سے فرمایا ٹھیک ہے۔ چنانچہ تقریر کرنے والے نے، زبرقان ابن بدر نے خطبہ دیا، اور اقرع ابن حابس نے اپنے قبیلے کے قصیدے پڑھے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی جواب دو ان کو۔ تو جواب میں اب خطیب کا نام میں بھول رہا ہوں، اور شاعر جو ناصر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے قصیدے کا جواب قصیدے میں دیا۔ تو ایک لازمی سی بات ہے، وہ فی البدیہہ قصیدہ تھا، کیونکہ وہ لوگ تو تیاری کر کے آئے تھے، یہاں تو تیاری نہیں تھی کہ وہ کیا قصیدہ پڑھیں گے اس کا جواب دیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت حسان کا جو قصیدہ تھا وہ اتنا اعلیٰ تھا کہ اقرع ابن حابس کہنے لگے واللہ کہ ان کا شاعر ہمارے شاعر سے اچھا ہے، اور ان کا خطیب ہمارے خطیب سے اچھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام کا اعلان کیا۔ یہ زبان کا حال ہے۔ اب ایسے لوگوں کے سامنے جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے کہ جو اپنی زبان کی وجہ سے اپنی فتح یا شکست کا فیصلہ کرتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کتاب کے الفاظ کی، اس کے اسلوب کی اور اس کے بیان کی کیا طاقت ہوگی کہ جو لوگوں سے ان کا دین چھڑا رہا ہے، جو ان کی سرداری چھڑا رہا ہے، جو ان کے قبائلی نظام کو چھڑا رہا ہے، صرف اپنی الفاظ کی طاقت سے۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ تو قرآن کریم نے جو اس کا جو سیاق ہے، جو اسلوب ہے، اس اسلوب کی مثال عربی زبان کے جو معروف اسالیب ہیں ان کے اندر موجود نہیں ہے، کہ اگر اس کو وہ شعر بنا کر اس کو شعر کے جو پیمانے سے تولنا چاہتے ہیں تو وہ شعر نہیں ہے، اور اگر وہ اس کو سجا کے ساتھ اپنے کلام اور کہانت کی جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق تولنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے مطابق نہیں ہے، اور اگر وہ اس کو جادو یا اس طرح کی کوئی اور چیز کہہ کر اس پیمانے پر اس کو تولنا چاہتے ہیں تو بھی قرآن کریم جو ہے نا وہ اس پیمانے کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن وہ خود کیا ہے، وہ ان کے اس کہانت سے بھی اوپر ہے،
ان کے جو جادو کی باتیں کرتے اس سے بھی اوپر ہے، اور ان کے جو اسلوب ہے خطابت کا، القاء کا، بیان کا، اس سے بھی اوپر ہے۔ چنانچہ یہ قرآن کریم اپنے جو ہے اس اسلوب کے ساتھ ان سب کو چیلنج بھی کر رہا ہے اور ان سب کو دعوت بھی دے رہا ہے۔ لیکن میں بارہ دیگر عرض کروں گا کہ قرآن کریم کے الفاظ اور اسلوب کی اس خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے جس طرح سے علم کی ضرورت ہے، عربی جاننے کی ضرورت ہے، ایسے ہی اس کو چکھنے اور سمجھنے کے لیے بھی عربی زبان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اگر عربی زبان نہیں جانیں گے تو ہم یہ باتیں سن تو سکتے ہیں، اور کسی کے کہے کے اوپر، کسی کے دعوے کے اوپر ہم اس بات کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں واقعی قرآن معجزہ ہے اور اس کے الفاظ اور اس کا اسلوب وہ بے مثال ہے، لیکن ہم اس کو خود سے محسوس نہیں کر سکتے۔ اس کو محسوس کرنے کے لیے عربی زبان کا جاننا ضروری ہے۔ اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ان ساری باتوں کے بعد وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہ قرآن کریم اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلافات ہوتے ہیں۔ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس میں بہت سے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم کا اختلافات سے خالی ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگوں کے رب کا کلام ہے۔ اور لوگوں کا رب کون ہے؟ جو ماضی کو بھی جانتا ہے، جو حال کو بھی جانتا ہے، جو مستقبل کو بھی جانتا ہے، جو ازل سے لے کر ابد تک سب چیزوں کا علم رکھتا ہے، جس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، جس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ جب اس خالق اور مالک کا کلام ہوگا تو لا محالہ اس کلام کو کلام کا سردار ہی ہونا چاہیے۔ اور یہی جو ہے نا قرآن کریم نے اپنی بہت سی آیات میں اور بہت سے اس الفاظ کے ذریعے سے اس کو بیان کیا ہے۔ اور جو عرب علماء ہیں انہوں نے قرآن کریم کے الفاظ کے بارے میں، اس کے اسلوب کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے اور اس کو بیان کیا ہے کہ دیکھو فلاں آیت میں قرآن کریم نے یہ الفاظ استعمال کیے، اور یہ الفاظ عام زبان میں اگر استعمال کریں تو اس کا کوئی حسن نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں ہے، لیکن جب قرآن کریم نے اس کو وہاں بیان کیا تو وہ نگینے کی طرح وہاں پہ جو ہے چڑھ گئے، اور وہ اتنے خوبصورت ہو گئے کہ عام کلام کے اندر اگر وہ ہوتے تو شاید ان میں وہ خوبصورتی کبھی نہ آ سکتی۔ مصطفیٰ رافی جو عربی زبان کے بہت بڑے ادیب ہیں اور انہوں نے اعجاز القرآن کے اوپر کتاب لکھی، اس میں تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن کریم کا جو صوتی جو نظام ہے قرآن کریم کے الفاظ کا، جو لوگ اس نغمہ اور موسیقی اور ان چیزوں کو جانتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ قرآن کریم کا اسلوب کیا ہے تو یقیناً وہ بھی اس کی گواہی دیں گے۔ قرآن کریم اس بارے میں معجزہ ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب قراء قرآن کریم کو اپنی ترتیب اور ترتیل کے ساتھ جب اس کو پڑھتے ہیں تو قرآن کو نہ جاننے والا آدمی، قرآن کو نہ سمجھنے والا آدمی بھی اس کے اس صوتی جو ہے سحر میں جکڑ جاتا ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، مثلا کسی زمانے میں لوگ قاری عبدالباسط کو بہت جو ہے شوق سے سنتے تھے، حالانکہ قاری عبدالباسط جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ایک اجمی کو اس کے قرآن کے الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے، جو الفاظ کو نہیں جانتا اس کے بھی دل کے اندر وہ اس کا اسلوب جو ہے اس کے دل کے اندر اترتا جا رہا ہے، اور وہ اترتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو جاننے والے اور نہ جاننے والے سب کے اوپر جو اثر کر رہا ہے، یہ اثر کسی اور کلام میں نہیں ہے۔ کوئی کلام ایسا نہیں ہے کہ جس کو سمجھے بغیر آدمی اس سے متاثر ہو، کوئی کلام ایسا نہیں ہے جس کو جانے بغیر آدمی جو ہے نا وہ اس کو اپنے کلام کے جو ہے حدود سے باہر اس کو سمجھے، لیکن قرآن کریم کے بارے میں اپنے اور غیر سب اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے الفاظ، اس کا اسلوب، اس کی ترتیب، یہ سب ایک معجزہ ہے اور اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور قرآن کریم نے کیا فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ ہم نے اس ذکر کو، اس کتاب کو اور اس یاد کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آج جو ہے وہ 1438 سال ہجرت سے ہو گئے، اور اس سے پہلے جو مکی زندگی ہے نبوت کی، اس کو بھی اس کے ساتھ ملا لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنے سالوں میں بھی قرآن کریم کا چیلنج اس وقت سے لے کر آج تک قائم ہے اور کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ تو قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے لیے
इससे बड़ी दलील और क्या होगी। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम से अपने ताल्लुक को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني طوق نجاتي.